اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمْ أَنَّ الرَّئِيَّةَ طَبْقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا حصہ دوم خطوط میں ہم پہنچ چکے ہیں اور آج ہمارا 53 نمبر خط ہے جو مولانا مالک اشتر کو لکھا تھا، اور اس کا آج تیسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر کو حکومت چلانے کے قوانین کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ تو سابقہ سنت میں سے توڑے گا اس کی ذمہ داری خود تیرے اوپر ہوگی، اور اپنے ملک اور شہروں کے حالات اور اصلاحی امور کو مستحکم کرنے میں اور ان نتائج کو پیدا کرنے کے لیے جن سے ان لوگوں کے حالات سنورتے رہیں جو تم سے پہلے تم علماء اور حکماء سے مذاکرہ اور خفیہ بات چیت جاری رکھنا، اور معلوم ہو کہ رعیت میں بہت سے طبقات ہوتے ہیں جن کی صلاح اور فلاح ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان کے طبقات یوں ہیں کہ ایک طبقہ اللہ کے لشکروں کا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ عام اور خاص تحریری ریکارڈ تیار کرنے والوں کا، اور ایک طبقہ عدالت و انصاف قائم رکھنے والے قاضیوں کا اسٹاف، ایک طبقہ رعایا میں انتظام اور انصاف نافذ کرنے والے عمالوں اور گورنروں کا، ایک طبقہ میں غیر مسلم اور جزیہ دینے والے ذمہ دار غیر مسلموں کا، اور ایک طبقہ تجارت پیشہ اور اہل حرفہ کا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ فقراء و مساکین کا، وہ طبقہ ہے جو سب سے پست ہے۔ اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے، اور اپنے کتاب یا سنت نبوی میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ سب کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ چنانچہ افواج بحکم خدا رعیت کے حفاظت کا قلعہ ہیں، فرمان رواؤں کی زینت و شان ہیں، دین و مذہب کی قوت اور امن قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں، اور رعیت برقرار نہیں رہ سکتی سوائے افواج کے۔ پھر افواج کا دار و مدار، اس کا وجود و بقا اس خراج پر ہے جو اللہ نے ان کے لیے معین و مقرر کر دیا ہے، جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں، اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ضروریات بہم پہنچاتے ہیں۔ پھر رعیت اور افواج کا دار و مدار اور انتظام کے لیے تیسرے گروہ کی احتیاج ہے، جو قاضیوں، گورنروں اور کار تحریر بجا لانے والوں کا گروہ ہے، جن کے ذریعے سے معاہدوں کا برقرار رہنا اور پائیداری قائم رکھنا ہوتی ہے، اور یہ لوگ خراج اور دیگر منافع کی جمع و خرچ انجام دیتے ہیں، اور عام اور خاص معاملات اور انتظامات کے متعلق انہی کے ذریعے سے اطلاعات اور اطمینان فراہم ہوتا ہے، اور ان سب کا دار و مدار و بقا ترقی تاجروں اور صناعوں اور کاریگروں پر ہے۔ ان کی ضرورت فراہم کرتے ہیں اور بازار لگاتے ہیں اور سجاتے ہیں، اور اپنی کوششوں اور محنت و بصیرت سے تمام ضرورت کی چیزوں کو لا کر انہیں خود تلاش کرنے سے بچاتے ہیں، ورنہ ان کے بغیر فراہمی مشکل تھی۔ پھر نچلا طبقہ محتاجوں اور مسکینوں کا ہے، جن کی مدد ضرورتوں کا فراہم کرنا لازم ہے،
اللہ نے ان سب کے لیے وسعتیں فراہم کر رکھی ہے اور ان تمام طبقات کے حقوق کا ادا کرنا حکمران کے ذمے عائد ہوتا ہے تاکہ ان سب کی اصلاح و بہبود جاری رہے اور حکمران اپنے اوپر عائد ہونے والے اللہ کے ان سب حقوق اور فرائض کو اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے جبکہ وہ پوری کوشش کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے اور خود کو حق پر برقرار رکھے اور پیش آنے والے حالات پر صبر سے ثابت قدم رہے، خواہ وہ حالات اس کے لیے آسان و خفیف ہوں یا دشوار ہوں۔ بہرحال فوج پر والی یا حاکم ایسے شخص کو بنایا جائے گا جو اپنے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور تمہارے امام کا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ خیر خواہ ہو اور ان سب سے زیادہ پاک دامن ہو اور قوت برداشت میں سب سے افضل ہو۔ اسے ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو غیظ و غضب کو دبا سکتے ہوں اور قصورواروں کے عذرات پر آرام سے توجہ دیتا ہوں اور ضعیفوں اور کمزوروں سے نرمی برتتا ہو اور طاقتوروں اور سربلند لوگوں کے سامنے سنجیدہ اور بلند تر ہو جاتا ہو۔ اسے ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جنہیں نہ بدخوئی جوش دلاتی ہے اور نہ کمزوری کا اظہار انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ پھر تم خود کو بزرگ خاندانوں سے اور شریف نیک گھرانوں سے اور نیکیوں میں قدامت رکھنے والوں سے اور وابستگی اختیار کرو۔ پھر عمدہ ماضی رکھنے والوں، ہمت و شجاعت اور سخاوت اور اہل حلم و برداشت کے حامل لوگوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ اور واقفیت حاصل کرتے رہو، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگی کا سرمایہ ہے اور نیکیوں کے شعبے اور سرچشمے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے حالات و معاملات اور ضروریات پر اسی طرح متوجہ رہنا جس طرح والدین اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں، اور ان کی تقویت کے سلسلے میں جو سلوک بھی کرو اسے اپنے حساب میں بڑا سلوک نہ سمجھنا، اور ساتھ ہی اپنے کسی ایسے سلوک کو جس کا تم نے معاہدہ کیا ہے حقیر نہ سمجھنا، خواہ وہ تھوڑا ہی سا سلوک ہو، کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی اندر خیر خواہی کا جذبہ ابھرے گا اور وہ تمہاری بھلائی پر متوجہ ہوں گے اور تمہارے متعلق ان کے اندر حسن ظن اور عمدہ تصورات پیدا ہوں گے، اور یہ سوچ کر تم نے ان کی تمام بڑی بڑی اور اہم ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، چھوٹی اور غیر اہم ضرورتوں کو نظر انداز نہ کر دینا، اس لیے کہ آسان اور چھوٹی چھوٹی مہربانیاں بھی ایک مقام رکھتی ہیں جن سے وہ موضوع استفادہ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی اہم ضرورتوں کا پورا کرنا بھی احسان عظیم ہے جس سے وہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور فوج کے سرداروں میں تمہارے یہاں اس سردار کو بزرگ سمجھا جانا چاہیے جو خود کو فوجیوں کے مساوی رکھتا ہو اور جو انہیں اپنے مال سے فضل و کرم فراہم کرتا ہو اور ان کے بال بچوں اور پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال کی گزر بسر میں کوشاں رہتا ہو، یہاں تک کہ سردار اور ماتحت سپاہیوں کی تکلیف و ضرورت ایک ہو کر رہ جائیں اور وہ یکسوئی کے ساتھ دشمنوں سے جہاد میں جان لڑا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ان پر لطف و کرم کرنا، ان سے وابستہ رہنا ان کے قلوب کو تمہارا گرویدہ بنا دے گا، اور حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اطمینان اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے، اور یہ کہ رعایا میں حکمران کی محبت و احترام ظہور میں آتا رہے، اور رعایا کی محبت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک ان کے دل صاف نہ ہوں، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد اس کے تحفظ کے لیے گھیرا ڈالے رہتے ہیں
اور اس کی حکومت میں کم سے کم گرانی محسوس کریں اور اس کے اقتدار کے خاتمے کے منتظر نہ رہتے ہوں، لہذا ان کی امیدوں کے مطابق پورا اترنے میں کوشاں رہو اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اچھے الفاظ کہتے رہنا اور عمدہ کارکردگی پیش کرنے والوں کے کارناموں کا تذکرہ جاری رکھنا، چنانچہ ان کے عمدہ کارناموں کا ذکر بہادروں میں جوش پیدا کرتا ہے اور پست ہمتوں کو بھی ابھارتا ہے۔ پھر جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچان لینا، یعنی ہر ایک کی عمدہ کارکردگی کا ریکارڈ تیار کراتے رہنا اور ایک شخص کے کارنامے کو دوسرے شخص کی طرف منسوب کرنے کی گنجائش نہ رکھنا اور کارناموں کی جزا و صلہ دینے میں تقصیر نہ کرنا، یعنی انعامات کا ریکارڈ بھی رکھنا۔ یہ بھی نہ کرنا کہ کسی شخص کے نام آوری اور شہرت کی بنا پر اس کے معمولی کام کو بڑا کارنامہ بنا ڈالو اور کسی کی شخصیت کو پست ہونے کی وجہ سے اس کے بڑے کارنامے کو پست نہ سمجھ لینا۔ ان تمام مشکلات اور پیچیدہ حالات اور شبہ میں ڈالنے والے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی مدد لے کر حل کیا کرو، یعنی ایسے معاملات و حالات و مشکلات کو اللہ و رسول کے سامنے پیش کر دیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جس قوم کو ہدایت کرنا چاہیے ان کے لیے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے جو تم کو تفرقہ پر مجبور کر دے تو اختلاف پیدا کرنے والی بات کو اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دو اور ان کے فیصلے پر عمل کرو۔ چنانچہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب سے حکم لیا جائے اور رسول کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنت سے حکم لیا جائے جس پر تمام مسلمان متفق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خط کا بقیہ حصہ